ایسے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار میں نے ایک اس طرح کا گروپ جوائن کیا تھا، اب مجھے یہ ہو گیا کیونکہ اس سے ڈائٹ ڈیفیشنسی ہو جائے گی. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اب غریب آدمی تو مٹن یا فش افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فٹنس پلانٹ پہ خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا اور ایک اور ہیلتھ اور فٹنس کی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری ایک پوڈ کاسٹ جو ہم نے حکیم نیاز صاحب کے ساتھ کی تھی، آپ نے بہت پسند کی اور اکثر لوگوں کی طرف سے اس پہ کامنٹ ہمیں آئے کہ حکیم صاحب کو پھر سے دعوت دیں اور ان سے ایک ایسے مرض کے بارے میں بات کریں جو ہر گھر میں موجود ہے. پاکستان میں جو شوگر کی تعداد ہے، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، اور اگر آبادی کے تناسب کے حساب سے بات کی جائے تو پاکستان میں جو ڈائبٹیز کی شرح ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور یہ ہر گھر میں موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 40-45 سال کی ایج کے بعد یہ بیماری انسان کو آ گھیرتی ہے، اور اب 20 سال کے بعد بھی، اور اب تو چھوٹے بچوں میں بھی ڈائبٹیز کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے آج پھر حکیم صاحب کو زحمت دی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، شوگر سے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ فراڈیوں سے بچ سکتے ہیں. حکیم صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے بلایا مجھے. حکیم صاحب، ڈائبٹیز نا ایک کاروبار بن چکی ہے، اور اس پہ ایسے فراڈی یہ کام کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ لوگوں سے مہینے کا بٹور رہے ہیں کہ جی میں آپ کی ڈائبٹیز ریورس کروا دوں گا. تو سب سے پہلے مجھے بتا دیں کہ کیا ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے، یا صرف جو نمبرز ہیں شوگر کنٹرول کر کے وہ ریورس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم سالہ سال سے اس بات پہ میں نے بہت لکھا بھی، میرے بہت سے آرٹیکلز جو ہیں اور بہت سے اس پہ میں مختلف چینلز پہ بھی یہ میں بات کہہ چکا ہوں کہ شوگر کنٹرول ہے ود آؤٹ میڈیسن. اچھا. لیکن اسے ریورسل کا نام دینا وہ ایک اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو ایک چکما دینا، دھوکہ دینا، ان کو ایک سمجھ لے کہ ایک مس گائیڈ کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شوگر ایک سسٹم کے تحت ہے، وہ نہ میرے کہنے سے اس نے کنٹرول ہونا، نہ آپ کے کہنے سے ریورس ہونا ہے اس نے. جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ سسٹم ہے ہماری خوراک کا پراپر ہونا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں وہ تعلق ہماری غذا سے ہے. جی بالکل. اور میری یہ ذاتی تحقیق ہے کہ بیماریاں موروثی نہیں ہوتی، ہماری غذائی عادات موروثی ہوتی ہیں. بالکل، بہت اچھی بات. ہم جس گھر میں پلا بڑا ہوں نا جی، تو مجھے وہی عادات، میرا کچن جو ہے نا، مجھے وہیں سے وراثت ملی ہے نا. اب اگر میری ماں کو شوگر ہے تو لا محالہ چونکہ جو انہوں نے کھایا میں نے بھی وہی کھایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انہوں کو شوگر ہو تو مجھے بھی شوگر ہو جائے گی. اگر میں اپنی غذائی عادات کو کنٹرول کر لیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوجھ بوجھ دے دی کہ بھائی میں نے میدے کی چیزیں نہیں کھانی، میں نے اپنی زندگی کو متحرک رکھنا ہے، میں نے سہل پسند زندگی نہیں گزارنی، میں نے کوئی بھی حفظان صحت اصولوں کے خلاف کام نہیں کرنا، کوئی بھی غیر متوازن، غیر معیاری اور ملاوٹ والی چیز میں نے استعمال نہیں کرنی، تو الحمدللہ میں وثوق سے کہتا ہوں، میں کیا کوئی بندہ بھی صحت مند رہ سکتا ہے. وہ شوگر سے، اگر شوگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے تو وہ کنٹرول بھی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں جن سے نہ کبھی ہم نے کوئی یہ ان کو وعدہ کیا، نہ کبھی ان سے یہ دعویٰ کیا، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں 1.5-2 ماہ کہتے ہیں حکیم صاحب میرا HbA1c ٹھیک ہو گیا. یعنی ان کو وہ شوق ہوتا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ ہمیں فالو کرتے ہیں. شوگر میں یا کسی بیماری میں بھی تندرستی تب آپ کے گلے لگتی ہے جب آپ اپنے معالج کو فالو کرتے ہیں. اور جو ہم پرہیز بتاتے ہیں، اس پرہیز کا مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے گندم نہیں کھانی، آپ نے چاول نہیں کھانی. یہ بہت بڑی چول ہے، چول مارنے والی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری مخلوقات کی نعمتیں آپ کے لیے بنائی، انسان کے لیے بنائی ہیں. گندم تو آدم سے شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام سے لوگ کھاتے آ رہے ہیں. شوگر تو بھائی یہ کوئی 10-20 سال پہلے شروع ہوئی ہے. جو ابھی جب سے یہ لیپارٹریز آ گئی ہیں تو سارے لوگ کھاتے گندم تھے. یہ جو آج کل ورائٹی آ گئی ہے کھانے پینے میں، اس وقت تو نہیں تھی. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ صبح سادہ روٹی کھاتے تھے، بلکہ اکثر رات والی پڑی کھا لیتے تھے اور رات کو کھاتے تھے. وہ 100 سال اب بھی وہ صحت مند ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں، یہ تو ویسے بھی لاجک کے خلاف ہے
کہ بھئی یہ غلط ہے یہ توڑ دیں، یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ ایک علاج نہیں ہے. تو حکیم سے پھر علاج کیا؟ بھائی علاج یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو درست کریں. اپنی غذا کا انتخاب اور استعمال دو چیزیں ہیں. پہلے غذا کا انتخاب ہے، پھر اس کا استعمال ہے. بس اگر آپ ان دو پہلوؤں پہ کام کر لیں، میں وثوق سے کہتا ہوں الحمدللہ میں پچھلے 25 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. ویسے میں بائی برتھ حکیم ہوں، میرے والد صاحب طبیب تھے. تو جو بندہ حکمت حکیموں کے گھر میں ہوتا ہے جو ہم شروع سے حکیم ہیں، ٹھیک ہے جی. اور میری اس پہ میری اس پہ اسٹڈی ہے، میں نے اس پہ ریسرچ کیا الحمدللہ. میں پچھلے 25 سال سے مین سٹریم جو پرنٹ میڈیا اس میں بھی چھپتا ہوں، اور پچھلے کم از کم 15 سال سے میں یہ جو سیٹلائٹ میڈیا ہمارا سوشل میڈیا اس پہ بھی ہوں. اور ہم یہی بات کہہ رہے ہیں. افسوس لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فراڈیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. سر لوگ اصل میں نا فراڈیوں کے پیچھے بھی بھاگنے سے پہلے وہ بھاگتے ہیں شارٹ کٹ کے پیچھے. لوگ چاہتے ہیں کہ جی وہ کھانا پینا بھی نہ بدلیں، ایکسرسائز بھی نہ کریں، اور گھر بیٹھے شوگر ٹھیک ہو جائے. پھر ایسے لوگوں کو ملتے ہیں فراڈی ہیں جو حکیم بھی نہیں ہوتے، ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں جی 3 مہینے میں آپ کا جو ختم کروا دوں گا، آپ مجھے 40,000 روپये میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، اور آپ کو میں دیکھوں گا بھی نہیں، ملوں گا بھی نہیں. صرف آپ واٹس ایپ پہ میرے ساتھ کنیکشن میں آئیں گے، 40,000 روپये میں آپ سے لوں گا، اور میں آپ کی شوگر ریورس کر دوں گا، اور آپ کو فاتح ذیابیطس بنا دوں گا. دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس کہ یار میں نے ایک اس طرح کا گروپ جوائن کیا تھا، اب مجھے یہ ہو گیا ہے، چونکہ اس سے ڈائٹ ڈیفیشنسی ہو جائے گی. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف غذائیں بنائی ہیں نا، سارے کاربز ہی کٹوا دیں گے آپ ڈائٹ سے تو پیچھے رہ کیا جائے گا سر؟ پروٹین. دیکھیں نا جو کاربز ہیں جسے ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، نشاستہ کہتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کی ضرورت ہے، ہماری جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس کا پراپر استعمال جو ہے وہ بتائیں آپ. تو اب آ جائیں علاج کی طرف، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں، 2-3 مہینے میں بندہ اپنے جو نارمل لائف کی طرف آ جاتا ہے، انسولین بھی چھوڑ کے، میڈیسن بھی چھوڑ کے. وہ کیا علاج ہے؟ دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے تو آپ کی غذا ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ نے عرض کی کہ غذا کا انتخاب اور استعمال. انتخاب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو چیز زیادہ ہے، تندرستی توازن کا نام ہے. تندرستی توازن کا نام ہے. کولیسٹرول جب 200 سے اوپر جاتا ہے ہم کہتے ہیں بیماری ہے. شوگر جب 80 سے زیادہ جاتی ہے ہم کہتے ہیں بیماری ہے. اگر اس سے کم لو ہوتی ہے پھر بھی بیماری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے جسم کا لازم و ملزوم ہے. ان کا خاتمہ کرنا تو سیدھی سی موت ہے نا. صرف آپ نے اس توازن پہ کام کرنا ہے کہ آپ کا شوگر لیول مینٹین رہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، صرف کاربوہائیڈریٹس کا تو اس میں کردار نہیں ہے نا. آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کا سٹمک ہے. جب آپ کا سٹمک ٹھیک نہیں ہوگا، وہ جس طرح کے غذائی عناصر آپ کے دوسرے اعضاء کی طرف جائیں گے، پینکریاز ہے، جب اس کو وہ پوری اس کی غذائی نہیں ملے گی، جو اس کی ضرورت ہے غذائی ضرورت وہ پوری نہیں ہوگی، تو لامحالہ اس کی کارکردگی میں ڈسٹربنس آئے گی، خرابی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم نے معدے پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا معدہ 100% ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد اپنی غذا کو آپ مینٹین کر لیتے ہیں. غذا میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہم میدے والی چیزیں چھوڑیں گے. اصل میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ پچھلے آپ دیکھ لیں 20 سالوں سے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ، یہ میدے والی چیزیں، یہ پہلے کہیں دور دور خاص قسم کے بڑے شہروں میں ہوتی تھی. اب آپ دیہاتوں میں چلیں جائیں، ہر گلی کی نکر پہ جو آپ کو کوئی نہ کوئی وہ جو برگر والا بندہ ملے گا. ہر گھر میں برگر، ہر گھر میں جناب وہ سینڈوچ، شوارما. اصل بیماری کی وجہ یہ ہے. ان کا خاتمہ کریں. اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو اتنا متحرک کریں، اتنی ایکسرسائز کریں کہ وہ سارا کچھ کنزیوم ہو جائے. آپ کے جسم میں جو اضافی کیلوریز ہیں وہ سٹاک نہ ہو. اچھا سٹاک نہ ہو. وہ جو اضافی کیلوریز ہیں یا وہ جو اضافی مادے ہیں جو اس کی وجہ سے جسم کے اندر ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، وہ ان کا خاتمہ ہو جائے. صرف اگر آپ اس پہ ایک پہ کام، اور ہم یہی کرتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی مریض آتا ہے ہم اس سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں. کوئی پٹو نہیں پانا، کوئی دعویٰ نہیں کرنا کہ بھائی صاحب یہ سمپل سی بات ہے، اگر تو آپ نے مجھے فالو کرنا ہے، دوا اور غذا ہماری مرضی کی، شفا آپ کی مرضی کی. اگر آپ پرہیز نہیں کر سکتے، ہمارے پاس میڈیسن نہیں، ہمارے پاس مشورہ نہیں ہے. ہم اپنے مشورے کی توہین نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے.
اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ سنجیدہ ہے کہ میں نے تندرست ہونا ہے، تو پھر آپ کو کم از کم 3 مہینے ہمیں فالو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان 3 مہینوں میں الحمدللہ وہ بندہ صرف ایک یہ نہیں کہ وہ شوگر سے، اس کا کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک، اس کا یورک ایسڈ بھی کنٹرول، اس کی ساری چیزیں. ایک بندہ ہیلدی، جسے نہیں کہتے فٹ والا، یہ جو آپ کا چینل ہے فٹنس والا، وہ ریئلی فٹنس جو ہے نا اس کی بحال ہوتی ہے. تو حکیم صاحب کیا کوئی اس کا کوئی دیسی ٹوٹکا یا علاج بھی ہے اس کا شوگر کا، یا صرف احتیاط اور پرہیز؟ دیکھیں دوا جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ غذا جسٹ لائک اے فیول اور دوا جسٹ لائک اے میکینک. ٹھیک ہے. جب کسی مشینری میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے میکینک کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میکینک نے اس مشینری کی خرابی کو دور کرنا ہے، لیکن اس مشینری کو چلانے کے لیے اس گاڑی کو فیول ملے گا. اور انسانی جسم کا فیول جو ہے وہ غذا ہے، جس میں مختلف چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہے، دودھ ہے، اجناس ہیں، ترکاریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اس عضو کی، اپنی اس مشینری کی خرابی دور کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو میڈیسن لازمی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جن کے لیے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اکثر جسم میں رطوبتیں بڑی ہوتی ہیں. جی. رطوبت، جسم میں رطوبتوں کو کم کرنے کے لیے انجیر بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ انجیر کے 3-4 دانے صبح خالی پیٹ کھائیں. انجیر میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرم خشک ہے وہ، لہذا اس کو موڈریٹ کرنے کے لیے، معتدل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں رات کو اس کو پانی میں بھگو کے صبح خالی پیٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم سے رطوبتوں کا اخراج ہوتا ہے. ہوتا ہے. نمبر 2. اس کے بعد نمبر 2 وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو میتھرے ہوتے ہیں، جی. جس کو آج کل میتھی دانہ لوگ بڑے، میتھی دانے میں اور میتھرے میں فرق ہے، یہ ذرا ملحوظ رکھے. میتھی دانے میں اور میتھرے میں. جی. میتھی دانی جو ہے وہ فیمیل ہے اور میتھرے جو ہیں اس کے میل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے نا پوری مخلوقات سے. ہاں یہ ذرا ذہن میں. جو میتھرے ہوتے ہیں جی، وہ آپ 15-20 دانے لیں، 1 سے 1.5 گرام ادرک لیں، ان دونوں کو آپ پانی میں پکا لیں، 1 کپ پانی میں. ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد اس میں 1 ساشے گرین ٹی کا ڈپ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ صبح ناشتے میں ناشتہ کریں. ناشتے میں آپ نے کوشش کرنی پراٹھا نہیں لینا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی میدے والی چیز نہیں لینی، سادہ روٹی ہو، سالن ہو. اگر دہی سے آپ کو الرجی نہیں، کچھ لوگوں کا نا گلے ولے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ دہی سے لیں. ابلا ہوا انڈا بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ انڈا کھانا چاہتے ہیں تو واٹر فرائیڈ انڈا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بناسپتی کا استعمال نہیں کرنا، سرسوں کا تیل استعمال کریں. سرسوں وہ جو ہمارے دیہاتوں میں خود نہیں ہم نکلواتے تیل، جی. یہ بازاری جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں، کولو پہ جا کے خود وہ تیل استعمال کریں. اور آپ سادہ ناشتہ کریں. اس کے ساتھ ابلا ہوا انڈا بھی لے سکتے ہیں، واٹر فرائیڈ انڈا بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہم نے بتائی آپ کو ترکیب، میتھرے، ادرک اور سبز چائے والا قہوہ، اس کا استعمال کریں. دوپہر میں آپ کوئی بھی ایسی چیز جو فائبر والی ہو لیکن وہ تھوڑی سی انرجیٹک ہو، سیلڈ وغیرہ جس طرح بناتے ہیں، اس میں آپ بینز ڈال لیتے ہیں، اس کا آپ استعمال کریں. رات کو پھر آپ شوربہ، دیسی چکن ہو، مٹن ہو، مچھلی ہو اور سادہ روٹی، اس کا استعمال کریں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کم از کم غریب آدمی تو مٹن یا فش افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کھائے؟ کالے چنے کا شوربہ، ٹھیک ہے، سفید چنوں کا شوربہ ہے. یعنی یہ جو ہماری دالیں ہیں جی، یہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کریلے ہیں، شوگر کے مریض کا سمجھ لیں آدھا علاج ہے. کریلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ اجزاء رکھے ہیں جو انسولین کے سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کا استعمال کریں. اسی طرح شوربہ آپ نے استعمال کرنا ہے، جیسے یہ گھیا کدو ہے، گھیا توری ہے، ان کا استعمال کریں آپ. لیکن چنے جو ہیں جسم کی توانائی کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی طرح اگر آپ کو دودھ سے الرجی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو دودھ سے قبض ہوتی ہے، آپ دودھ کا استعمال کریں ملائی نکال کے. اگر ٹھیک ہے تو اس میں بادام روغن بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے پٹھوں کو توانائی ملتی رہے، ٹھیک ہے، طاقت ملتی رہے. تو یہ ہے. اور ایکسرسائز کم از کم 30 منٹ سے 45 منٹ تیز قدموں کا آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ایکسرسائز یا واک ایسی ہونی چاہیے کہ جسم آپ کا پسینے میں شرابور ہو جائے. آپ کے جسم کے جو مسام ہیں، یہ جو ہماری اسکن کے مسام ہوتے ہیں نا، یہ باہر سے آکسیجن کو ہمارے جسم کے اندر انٹیک کرتے ہیں. اور ایکسرسائز کا ایک اور فلسفہ بھی ہے کہ آپ نے رات کو نہیں کرنا، بند جگہ پہ نہیں کرنا، کھلی ہوا میں.
کیونکہ رات کو تو کاربن وہ ہوتی ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ، تو ہمیں تو فریش آکسیجن چاہیے، بالکل ایسے ہی، وہ ڈے لائٹ میں ہے، اور اس کا بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ صبح ہے، آپ اس وقت یہ کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے انٹرنل سسٹم کے اندر جو فریش آکسیجن کا انٹیک ہے وہ بھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ حکیم صاحب یہ تو ڈائٹ پیٹرن ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی ساتھ کوئی میڈیسن کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنی، یہ بس کعبہ استعمال کریں؟ اس کے لیے ہمارے جو دیکھیں اب جو یہ ٹوٹکے والی بات ہم کرتے ہیں نا جی، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے اور میرے مزاج میں فرق ہے، میری عادات میں فرق ہے، میری پسند ناپسند میں فرق ہے، میری اور آپ کی ضرورت میں فرق ہے۔ ہم یہاں پہ اس طرح کی چیزیں اس لیے نہیں بتاتے کہ ہم نسخہ آپ کو بتا دیں گے اور وہ 10 لوگوں کو فائدہ دو 15 لوگوں کو نقصان دے، تو وہ یہ غلط بات ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ماہر آدمی سے ملیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق، کہ ایک بندے کی کیلوریز کم ہیں، ان کو اپنے بیلنس کیسے کرنا ہے، اگر زیادہ ہے تو ان کو اپنے کم کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک ماہر جو مالج ہے، جو غذائی ماہر آپ کو وہی بتا سکتا ہے، ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں۔ حکیم صاحب یہ تو ہو گیا اس کی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ، کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اب بہت ساری جو کوانٹٹی ہے لوگوں کی وہ پری ڈائبٹک ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائبٹیز والے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنایا جائے تو انسان ڈائبٹیز سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے جی خالی پیٹ پانی پینا یہ چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی دیر سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، خالی پیٹ پانی پینا چھوڑ دیں۔ لوگ تو سر اس پہ بے تحاشا ہزاروں ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں خالی پیٹ پانی پئیں تو سر یہ سارا کمرشلزم ہے سر، ویٹ لاس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس میں لیمو ڈال لیں تو آپ کا اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو یہ سارا کمرشلزم ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے پانی نہیں بکتا تھا، اب یہاں پاکستان میں آپ کے پانی دودھ کے بھاؤ بک رہا ہے۔ صحیح، جب کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے نا جی، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک مارکیٹنگ کا طریقہ تھا کہ جی واٹر تھراپی جی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ساری رات آپ سوئے ہوئے ہیں، معدہ آپ کا خالی ہے، صبح اٹھ کے آپ نے 4 گلاس پانی پیا، وہ آپ کو جناب تیز یورن آیا اور وہ جسم آپ کا خالی ہو گیا۔ جسم کے اندر بہت سے ایسے انزائم، نمکیات، ایسے ایسڈز، نمکیات ہیں جو ہمارے جو غذا کو مینج کرنے کے لیے تو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں، اب وہ تو سب نکل گئے۔ بالکل، اب آپ کا معدہ خالی ڈبہ رہ گیا جی، آپ نے جو بھی کھانا وہ ہضم ہوگا، جو ان کو ہضم کرنے والی طاقت وہ تو ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جتنے بھی آپ بھلے اس کو واٹر تھراپی لے لیں، آپ اس کو ہماری جو آج کی جو ریسپیز ہیں ان کو لے لیں، یہ کلفہ ریسپیز ہے، یہ جتنے بھی، ان کا تعلق بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے کارپوریٹ سسٹم سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہم آپ کو چیزیں بیچیں، اس کے بعد آپ بیمار ہوں۔ وہ کہا تھا نا، ہم بھی کیا سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ انہوں نے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں سارا کام، انہوں نے میر کے اس شعر کو اپنا موٹو بنایا ہوا ہے کہ پہلے ان کو چیزیں دو، ان کو بیمار کرو، پھر ان کو اپنا یہ، اور اسی طرح ساری فارما اور یہ پوری جو ہے، یہ جو سرکل ہے یہ اسی طرح گھوم رہا ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، ڈائبٹیز جو ہے بقول حکیم صاحب کے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کی مینجمنٹ کی جا سکتی ہے، اس کو جو ایک لمٹ ہے اس کی، اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں ہیں تو۔ امید ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے جو حکیم صاحب نے ہمیں کافی بتائے ہیں اور جو انہوں نے جس طرح سے ہمیں ڈائٹری پیٹرنز کا بتایا، اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔